وقت کی شہزادی۔ ایک دور دراز بادشاہت میں جہاں پہاڑ بلند اور ندیاں رواں تھیں، ایک عجیب و غریب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کا نام شاہ زمان تھا اور اس کی سلطنت علم و حکمت کے لیے مشہور تھی۔ لیکن شاہ زمان کو ایک عجیب پریشانی تھی۔ وہ وقت کے ضیاع سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ وقت دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے جو کبھی واپس نہیں آتی۔ شاہ زمان کے 3 بیٹے تھے، لیکن اس کا سب سے چھوٹا بیٹا شہزادہ حارث اپنے بھائیوں سے بالکل مختلف تھا۔ جہاں دوسرے شہزادے تلوار بازی اور گھڑ سواری میں وقت گزارتے، حارث کتابوں میں گم رہتا۔ اس کی سب سے پسندیدہ جگہ شاہی کتب خانہ تھی، جہاں وہ پرانی دستاویزات اور وقت کے بارے میں پراسرار کتابیں پڑھتا تھا۔ ایک دن حارث نے شاہی کتب خانے میں ایک پرانی کتاب دریافت کی جس کا عنوان تھا عجائبات وقت۔ کتاب پڑھتے وقت اسے ایک حوالہ ملا وقت کی شہزادی کے بارے میں۔ کتاب کے مطابق وقت کی شہزادی ایک پراسرار ہستی تھی جو صرف اسے نظر آتی تھی جو وقت کی حقیقی قدر سمجھتا تھا۔ وہ انسانوں کو وقت کا صحیح استعمال سکھانے آتی تھی۔ حارث کے دل میں وقت کی شہزادی کو ڈھونڈنے کا شوق جاگا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ وہ اس شہزادی کی تلاش میں نکلے۔ شاہ زمان نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارا وقت کا شوق مجھے پسند ہے، تمہیں اجازت ہے، لیکن یاد رکھو وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ حارث نے اپنا سامان باندھا اور تلاش شروع کی۔ وہ پہاڑوں پر چڑھا، جنگلوں میں گھومتا رہا، صحراؤں کی خاک چھانی، لیکن وقت کی شہزادی کا کوئی نشان نہ ملا۔ مہینوں گزر گئے۔ حارث مایوس ہو کر واپس محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا درویش ملا جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ درویش نے حارث کی مایوسی دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے شہزادے، تمہارا چہرہ اداس کیوں ہے؟ حارث نے اپنی کہانی سنائی۔ درویش مسکرایا اور بولا، بیٹا، وقت کی شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نہیں نکلنا پڑتا بلکہ اندر دیکھنا پڑتا ہے۔ تمہیں اپنے دل کے دروازے پر دستک دینی ہوگی۔ یہ کہہ کر درویش نے حارث کو ایک چھوٹا سا شیشہ دیا۔ یہ وقت کا آئینہ ہے۔ جب تم سورج ڈوبنے کے وقت اس میں دیکھو گے تو تمہیں وہ نظر آئے گی جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ حارث نے شکریہ ادا کیا اور محل واپس آ گیا۔ وہ اگلی شام کا انتظار کرنے لگا۔ جب سورج ڈوبنے لگا اس نے شیشہ اٹھایا اور اس میں دیکھنا شروع کیا۔ شیشے میں دھندلا سا عکس ابھرا جو بتدریج صاف ہوتا گیا۔ ایک حسین و جمیل شہزادی نظر آئی جس کے بال چاندی جیسے تھے اور آنکھیں ستاروں کی مانند چمک رہی تھیں۔ وہ ایک باغ میں کھڑی تھی جہاں پھول کھل رہے تھے اور مرغیاں چہچہا رہی تھیں۔ تم کون ہو؟ حارث نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں وقت کی شہزادی ہوں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن میں تو ہمیشہ سے تمہارے آس پاس تھی۔ لیکن میں تمہیں کیوں نہیں دیکھ پا رہا تھا؟ حارث نے پوچھا۔ کیونکہ تم مجھے دیکھنے کے لیے درست طریقے سے نہیں دیکھ رہے تھے، شہزادی نے جواب دیا۔ تم باہر کی دنیا میں مجھے ڈھونڈ رہے تھے، بلکہ میں تو تمہارے اندر رہتی ہوں۔ شہزادی نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کا نام لہزا تھا۔ اس نے حارث کو سمجھایا کہ وقت صرف گزرتا ہوا لمحہ نہیں بلکہ ہر لمحہ ایک نئی زندگی ہے۔ اگلے کئی ہفتوں میں لہزا نے حارث کو وقت کے راز سکھائے۔ اس نے بتایا کہ ماضی کی یادیں ہمارے تجربات ہیں، مستقبل کے خواب ہماری امیدیں، لیکن حقیقی زندگی صرف حال میں گزرتی ہے۔ ایک دن لہزا نے حارث سے کہا، تمہیں وقت کی حقیقی طاقت دکھانے کے لیے میں تمہیں وقت کے سفر پر لے کر چلتی ہوں۔ لہزا نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور ان کے ارد گرد ہوا چلنے لگی۔ حارث نے محسوس کیا جیسے وقت تیز رفتار سے گزر رہا ہو۔ جب ان کی آنکھیں کھلیں تو وہ ایک مختلف زمانے میں تھے۔ وہ حارث کے بچپن میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چھوٹا حارث باغ میں کھیل رہا ہے، پھولوں کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لہزا نے کہا، دیکھو، بچپن کے یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں، لیکن تم انہیں دوبارہ جی سکتے ہو بس انہیں یاد کر کے۔
پھر انہوں نے وقت کے دوسرے موڑ پر سفر کیا، حارث کی جوانی کے دن۔ وہ دیکھ سکتے تھے کہ کس طرح حارث علم کے حصول میں مصروف تھا، نئی چیزیں سیکھ رہا تھا، خواب دیکھ رہا تھا۔ آخر میں وہ مستقبل میں پہنچے۔ حارث نے دیکھا کہ وہ ایک دانشور بادشاہ بن چکا ہے جو اپنی رعایا کے لیے بہترین فیصلے کر رہا ہے۔ اس کی سلطنت خوشحال اور پرامن تھی۔ یہ سب ممکن ہے، لہذا نے کہا، اگر تم وقت کی قدر کرو گے، ہر لمحہ تمہیں اس مستقبل کی طرف لے جاتا ہے۔ جب وہ واپس موجودہ وقت میں آئے، حارث کی سمجھ میں بہت کچھ آ چکا تھا۔ اس نے وقت کے بارے میں ایک نئی حکمت سیکھی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں بعد حارث نے محسوس کیا کہ لہجہ پہلے جیسی نہیں رہی، وہ کم نظر آنے لگی، اس کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ حارث نے پریشان ہو کر پوچھا۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ لہجہ نے اداسی سے جواب دیا، وقت کی شہزادیاں اس وقت تک ہی رہ سکتی ہیں جب تک ان کی ضرورت ہو۔ تم نے وقت کے راز سیکھ لیے ہیں، اب تمہیں میری ضرورت نہیں رہی، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، حارث نے کہا۔ تم مجھے کھو نہیں رہے، لہجہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہاری یادیں بن کر، تمہارے تجربات بن کر، تمہاری امیدوں میں۔ بس مجھے یاد رکھنا، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ آخر کار وہ دن آیا جب لہجہ غائب ہو گئی۔ حارث اداس تھا، لیکن اسے احساس تھا کہ وقت کی شہزادی نے اسے سب سے بڑا تحفہ دیا تھا، وقت کی حقیقی قدر کا علم۔ حارث نے اپنی سیکھی ہوئی حکمتوں پر عمل شروع کیا۔ اس نے اپنے دنوں کو بامقصد طریقے سے گزارنا شروع کیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، ورزش کرتا، پڑھتا، لوگوں کی مدد کرتا۔ اس نے ایک وقت کی ڈائری بنائی جس میں وہ اپنے روزمرہ کے کاموں اور اہداف کو لکھتا۔ شاہ زمان نے اپنے بیٹے میں ہونے والی تبدیلی دیکھی تو بہت خوش ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ حارث اب حقیقی معنوں میں حکمرانی کے لیے تیار ہے۔ ایک دن سلطنت پر ایک بڑا خطرہ منڈلایا۔ پڑوسی بادشاہت نے حملے کی دھمکی دی۔ شاہ زمان کے مشیروں میں خوف و حرکت پھیل گئی، لیکن حارث نے پرسکون رہ کر حالات کا جائزہ لیا۔ اس نے اپنے علم وقت کو استعمال کرتے ہوئے ایک حکمت عملی بنائی۔ اس نے دشمن کے حملے کا انتظار کرنے کی بجائے صلح کی پیشکش کی۔ اس نے اپنے سفیروں کے ذریعے پڑوسی بادشاہت کو تحائف اور علم کے تبادلے کا پرکشش پروپوزل بھیجا۔ حارث کی حکمت اور دور اندیشی نے جنگ ٹال دی۔ پڑوسی بادشاہت نے صلح قبول کر لی اور دونوں سلطنتیں اتحاد میں بن گئیں۔ شاہ زمان نے اپنے بیٹے کی حکمت و فراست دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور حارث کو تخت سونپنے کا وقت آ گیا ہے۔ تخت نشینی کے دن حارث نے اپنی رعایا سے خطاب کیا، میرے عزیز لوگوں، میرے والد نے مجھے سکھایا ہے کہ وقت سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر لمحہ تمہاری بہتری کے لیے کام کروں گا۔ ہم ماضی سے سبق لیں گے، حال میں مست رہیں گے اور مستقبل کے لیے امید رکھیں گے۔ حارث کی حکومت میں سلطنت نے بے پناہ ترقی کی۔ اس نے تعلیم کے نظام کو بہتر بنایا، ہسپتال قائم کیے اور علماء و فنکاروں کی سرپرستی کی۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ وقت کی یونیورسٹی تھی، جہاں طلباء کو وقت کے انتظام اور زندگی کے توازن کی تعلیم دی جاتی تھی۔ سالوں بعد جب حارث خود ایک بوڑھا بادشاہ بن چکا تھا، وہ اکثر شام کے وقت شاہی باغ میں بیٹھتا اور وقت کے آئینے میں دیکھتا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ وقت کی شہزادی پھر سے اس کے سامنے کھڑی ہے، بالکل ویسی ہی جیسی برسوں پہلے تھی۔ تم واپس آ گئی، بوڑھے بادشاہ نے خوشی سے کہا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ تھی، لہجہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے میری سب سے بڑی تعلیم کو سمجھا۔ وقت کو ضائع مت کرو، بلکہ اسے اپنے اور دوسروں کی بہتری کے لیے استعمال کرو۔ لہجہ نے حارث کو بتایا کہ اب وہ اپنی حکمت دوسرے حریص لوگوں تک پہنچانے کے لیے جا رہی ہے۔ حارث نے اسے رخصت کیا، جانے والوں کو خوشی سے الوداع کہتے ہوئے۔ اپنی آخری سانسوں تک حارث نے وقت کی قدر کی اور اپنی سلطنت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے پیچھے ایک مضبوط اور خوشحال سلطنت تھی، ایک ایسی کہانی جو نسلوں تک سنائی جاتی رہی، وقت کی شہزادی کی کہانی۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ وقت ہمیشہ سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ ہم ماضی کو نہیں بدل سکتے، مستقبل پر مکمل کنٹرول نہیں رکھتے، لیکن ہمارے پاس موجود لمحہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہر گزرتا لمحہ ہمیں زندگی کی حقیقی دولت سے مالا مال کرتا ہے، اگر ہم اسے پہچان سکیں تو۔
وقت کی شہزادی ہم سب کے اندر موجود ہے، ہمارے شعور میں، ہماری سوچ میں، ہمارے اعمال میں، بس ہمیں اسے پہچاننے اور اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔